السلام علیکم دوستوں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسکالرشپ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ایجوکیشنل امپلائیز فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا پشاور 2020 کی طرف سے ہیں. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم گوگل کریں گے ایجوکیشنل امپلائیز فاؤنڈیشن KPK اسکالرشپ 2020. اس کے بعد سب سے پہلے آپ کے پاس جو فرسٹ لنک اوپن ہو رہی ہے ہم اسے اوپن کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا. تو آپ نے سب سے پہلے یہ والا فارم ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. تو اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ کون سے اسٹوڈنٹ بچے ہیں جو ہیں وہ اس اسکالرشپ کے لیے افیلیٹڈ ہیں. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چلڈرن آف دا ان سروس آف ریٹائر ایجوکیشن امپلائی enrolled in class 10 intermediate part 1 and bachelor part 1 in any government or private recognized scholarship college institute universities of Pakistan may apply for the faculty. تو یہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر آپ کے پیرنٹس وغیرہ کوئی بھی یا بھائی یا والدہ میں سے کوئی کام کرتا ہے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کے اندر خیبر پختونخوا میں تو وہ اس اسکالرشپ کے لیے فیسیلیٹیڈ ہے. مطلب وہ اسکالرشپ جو سی ہے اس بچے کو مل سکتی ہے. تو اس میں اب ہم بات کریں گے کہ فارم کو فل کس طریقے سے کرنا ہے. سب سے پہلے نیم آف اسٹوڈنٹس آپ اپنا نام لکھیں گے, پھر اس کے بعد فادر کا نام, پھر اس کے بعد نیم آف ایجوکیشن امپلائی, مطلب جو بھی آپ کا بھائی اگر کام کرتا ہے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کے اندر, والدہ ہیں یا ابو ہیں, تو آپ اس کا نام لکھیں گے. پھر اسٹوڈنٹ ڈومیسائل آپ اپنا ڈومیسائل اس کے اندر لکھیں گے, ڈومیسائل نمبر لکھیں گے. پھر کرنٹ کلاس آپ اپنی یعنی کہ 9 کلاس میں ہیں یا فرسٹ ایئر میں ہیں تو آپ اس کا بتائیں گے کہ میں یہ اس کلاس میں ہوں. اس کے بعد آپ اپنا کلاس ID لکھیں گے, رول نمبر لکھیں گے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ یونیورسٹیز میں ہیں تو یونیورسٹی کا رول نمبر یا رجسٹریشن نمبر جو ہوتا ہے انوالومنٹ نمبر, تو ہم وہ لکھتے ہیں اس میں اندر. پھر اس کے بعد نمبر 6 پوائنٹ ہے کرنٹ انسٹیٹیوشن یونیورسٹیز ایڈریس, مطلب آپ اپنی یونیورسٹی کا نام لکھیں گے, اس کا ایڈریس لکھیں گے, مطلب کہاں پر ہے تو یہ لکھیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ بتائیں گے پارٹ 7 میں کہ لاسٹ ایگزامس آپ نے پاس کب کیا ہے, ایئر لکھیں گے. پھر پاسنگ ایئر لکھیں گے. پھر اس کے بعد رول نمبر لکھیں گے جو مطلب آپ نے ایڈمیشن پیپر دیے ہیں جو آپ نے اس کا رول نمبر لکھیں گے. پھر اس کے بعد BISE, تو BISE میں آپ نے اپنا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن میں لکھنا ہے کہ آپ نے کون سے میں دیا تھا. پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے مارکس obtained in class examination ان لاسٹ ایگزامینیشن, مطلب آپ نے جو لاسٹ ایگزام دیا تھا اس میں آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. پھر ٹوٹل مارکس لکھیں گے. پھر اس کے بعد لکھیں گے پرماننٹ ایڈریس اپنا, پھر پوسٹل ایڈریس لکھیں گے. پھر اسی طرح ای میل ایڈریس آپ اپنا دیں گے. پھر اس کے بعد نمبر, پھر اس کے بعد اپنا یہ اسٹوڈنٹ سگنیچر ہوگا. پھر دین آپ نے اپنے جو یہ فارم ہوگا وہاں اس پر اب اس کی اپنے اگر آپ کسی اسکول میں ہیں, اسکول میں پڑھتے ہیں تو آپ اپنے اسکول کے ہیڈ سے اپنا سائن یہاں پر اس کا سائن کروائیں گے, اسٹیمپ کروائیں گے. اگر یونیورسٹیز میں ہیں یا کسی انسٹیٹیوٹ میں ہیں تو وہاں کے HOD کی یہاں پر اسٹیمپ لگے گی. پھر دین نمبر 15 پر ہے نیم آف ایجوکیشنل امپلائی, مطلب اگر جو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں آپ کا کوئی بھی پیرنٹس یا بھائی کام کر رہا ہے تو اس کے بارے میں لکھیں گے, کہ اس کا نام لکھیں گے. پھر اس کا فادر نیم لکھیں گے. پھر ڈیزیگنیشن اس کا عہدہ کیا ہے. پھر BPS یہ اس کے بارے میں بھی لکھیں گے. یہ آپ اگر آپ کا بھائی یا پیرنٹس جو بھی کام کرتے ہیں تو ان کو BPS کے بارے میں معلوم ہوگا. دین
EEF یہ رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو پیرنٹس کو پتہ ہوگا۔ پھر CNIC نمبر کے حوالے سے CNIC نمبر لکھیں گے فادر کا، جو مطلب فادر اگر کام کر رہے ہیں، اس کا بھائی کر رہا ہے تو اس کا لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد لکھیں گے کہ ان سروس ہے، ریٹائر ہے یا ڈسکیس ہے، یعنی آپ کا فادر ابھی بھی کام کر رہے ہیں، یہ ریٹائر ہو چکے ہیں یا پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو یہاں پر مینشن کرنا لازمی ہے۔ ریلیشن شپ ود اسٹوڈنٹ، مطلب اگر آپ کا کیا ریلیشن ان کے ساتھ، تو وہ لکھیں گے یہاں پر۔ پھر پریزنٹ پلیس آف پوسٹنگ، مطلب اگر وہ ان سروس ہیں تو ان کی پوسٹنگ کون سے علاقے میں، مطلب وہ کس جگہ پر کام کر رہے ہیں، پھر اس جگہ کا ایڈریس لکھنا ہے وہاں پر، جگہ کا نام لکھیں گے، پھر پوسٹل ایڈریس بھی لکھیں گے وہاں پر۔ پھر ٹھیک ہے، اس میں امپلائی کا بینک اکاؤنٹ نمبر جائے گا، مطلب جو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہا ہے تو اس کا بینک اکاؤنٹ نمبر، پھر اس کے ساتھ نیچے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اٹیچ بینک کاپی آف چیک اور بینک اکاؤنٹ سرٹیفکیٹ، تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے، مطلب اس کے ساتھ ایک اٹیچ کرنی ہے یہ چیک کی کاپی، یا اس کے علاوہ آپ اکاؤنٹ سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، کاپی اٹیچ کیجیے گا ساتھ میں۔ پھر اس کے بعد بینک کا نام ہے، کون سے بینک میں ہے، پھر برانچ کا ایڈریس لکھنا ہے، کون سی برانچ کے اندر ہے، پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے برانچ کا کوڈ، یہ یہاں پر لازمی لکھیے گا، نیچے لکھا ہوا ہے مسٹ مینشن، تو اس لیے یہاں پر لازمی لکھے گا۔ پھر اسی طرح جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرتا ہے امپلائی، اس کا یہاں پر سگنیچر ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہوگا اٹیچ کروانے ہوں گے آپ نے اپنے اس ڈاکومنٹس کو اپنے اسی اسکول کے پرنسپل سے، یا پھر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اپنے آپ کے یونیورسٹی کا، تو آپ اس پر یہاں پر سائن کروا سکتے ہیں یہاں پر۔ اب یہاں پر نمبر 2 میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دا اماؤنٹ آف اسکالرشپ ایٹ ویریس لیول آف ایجوکیشن ول بی 6000 ایچ، مطلب جو نمبرس آف اسکالرشپ ہیں وہ ہیں 6000۔ پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے میرٹ اسکالرشپ ان کلاس 10 ول بی awarded on the basis of merit stands at 9th in intermediate or equivalent, part 1 on the basis of SSC, and in degree part 1 on the basis of HSSC۔ مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کہ اگر آپ 10 کلاس میں ہیں تو آپ کو 9th کلاس کے جو مارکس ہیں اس کے اوپر آپ کو اسکالرشپ ملے گی، اگر اس میں آپ کے زیادہ اچھے مارکس ہیں تو اس کے اوپر آپ کو یہ اسکالرشپ دی جائے گی۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں اسکالرشپ بھی awarded on the basis of quota reserved for each and every district agency for gender and classes، اسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 5 نمبر پر دیا ہوا ہے اٹیچ فوٹو کاپیز فار دا فالوئنگ ڈاکومنٹس شوڈ بی اٹیچ ود دا اپلیکیشن فارم، مطلب جو چیزیں آپ نے اس فارم کے ساتھ اٹیچ کرنی ہیں وہ یہاں پر مینشن کی ہوئی ہیں، تو میں بتاتا ہوں۔ ڈیٹیل مارکس سرٹیفکیٹ آف دا اسٹوڈنٹ کنسرن، آپ اپنے جو مارکس سرٹیفکیٹ جو مارک شیٹ کی کاپی ہوگی وہ جائے گی۔ ڈومیسائل اینڈ بے فارم بی آف اسٹوڈنٹ کنسرن، ایک ڈومیسائل کی یا بے فارم آپ کے پاس ہے تو اس کی کاپی جائے گی۔ پے سلپ آف ایجوکیشنل امپلائی شوئنگ ڈیڈکشن آن بہاف دا فاؤنڈیشن فنڈ، مطلب آپ کے پیرنٹس کو جو سلپ ملتی ہے اس کی سیلری سلپ ملتی ہے تو آپ اس کے ساتھ وہ اٹیچ کریں گے، اور اس کے ساتھ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ آف دا ایجوکیشنل امپلائی، آپ اپنے والد کا اس کے ساتھ شناختی کارڈ کی کاپی لگائیں گے۔ ممبرشپ سرٹیفکیٹ لگائیں گے کی کاپی لگائیں گے، اور ریزگنیشن نمبر آف دا ایجوکیشنل امپلائی ایز دا کیسز میں بی، اینڈ ڈاکومنٹری پروف ریگارڈنگ ایڈمیشن فرام انٹرمیڈیٹ اینڈ بیچلر اسٹوڈنٹس اونلی، مطلب آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ اپنے
ریگارڈنگ ایڈمیشن جو سا آپ نے پروف دینا ہے، تو اس کے لیے آپ اپنی مارک شیٹ دے سکتے ہیں، مارک شیٹ وغیرہ. جیسے کہ انٹرمیڈیٹ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں 12th کے، تو آپ اپنے فرسٹ ایئر کی مارک شیٹ ساتھ میں اٹیچ کر دیجیے گا. اور بیچلرس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے جو فرسٹ ایئر یا فرسٹ سیمیسٹر کی جو مارک شیٹس ہوں گی وہ اپنی ساتھ اٹیچ کر دیجیے گا. اور پھر اس کے بعد یہ نیچے لاسٹ میں ایجوکیشن امپلائر فاؤنڈیشن، یہ جو لاسٹ کی 2 لائن لکھی ہوئی ہیں یہ ایڈریس گیا ہوا ہے، تو آپ اپنے فارم کو اس دیے گئے ایڈریس پر بھیج دیجیے گا. تھینک یو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو بہت ہی اچھی لگے گی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو پلیز لائک اور شیئر کر دیجیے گا. اللہ حافظ.